مسیح یسوع کے پاک عظیم فتح مند اور جلالی نام میں آپ سبوں کی خدمت میں سلام۔ خداوند کے شکر گزار ہیں، آج نیا دن خداوند نے ہماری زندگیوں میں پھر بخشا تاکہ ہم اس کی شکر گزاری کر سکیں۔ آئیے خداوند کے کلام مقدس میں سے، عہد عتیق میں سے امثال کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 21ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند ہم سبوں کو برکت دے، آمین۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے بھی جو پیغام ہم نے سنا اسی آیت پر کہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ آج اس آیت کے ہم دوسرے میسج میں، دوسرے حصے میں جا رہے ہیں، اور وہ کلام جو ہم اس سے پیشتر سن چکے اس کا سیاق و سباق یا اس کا سینٹرل آئیڈیا میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ ایک تسلسل جو ہے وہ جاری ہو سکے۔ اور ہم نے سیکھا تھا گزرے پیغام میں کہ خداوند جب اپنے لوگوں کو وعدہ کی سرزمین میں لے کر جانے کو ہے تو اس نے 12 سرداروں کو بھیجا، اور وہ ساری کیفیت معلوم کر کے جب واپس آئے تو 10 نے منفی باتیں کی اور 2 مثبت باتیں بیان کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے منفی باتیں بیان کی، خدا نے واضح طور پر فرمایا کہ انہوں نے میری توہین کی ہے اور وہ اسی بیابان میں مارے جائیں گے، اور وبا آئی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اور جنہوں نے مثبت زبان استعمال کی وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہونے والے ٹھہرے۔ اور ہم سیکھ رہے تھے کہ کس طرح منفی زبان استعمال کرنے کے سبب سے موت تو ہم پر واقع ہوتی ہی ہے، لیکن اس کی لعنت جو ہے وہ ٹرانسفر ہو کر ہماری اولاد پر آتی ہے۔ اور 40 دن کا سفر تھا جو 40 سالوں پر چلا گیا۔ اور ہم نے سیکھا تھا کہ کس طرح برکتیں تو چند دنوں بعد ملنے کو ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنی زبان کا منفی استعمال کر کے ہم اسے سالوں پر لے جاتے ہیں۔ اور آج اسی کلام کو آگے لے کر بڑھتے ہوئے خدا کے کلام مقدس میں ہم سیکھیں گے کہ مثبت زبان استعمال کرنے سے کس طرح برکتیں ملتی، اور منفی زبان استعمال کرنے سے کس طرح لعنتیں اور بیماریاں ہم پر آتی ہیں۔ میں بائبل مقدس میں سے چند ایک حصے آپ کے گوش گزارنا چاہتا ہوں۔ جب ہم بزرگ موسیٰ کو بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو خدا نے اسے چنا، اسے الگ کیا، اپنی قوم کے لیے ایک بڑا لیڈر، بڑا چرواہا بنایا کہ میری قوم کی غلہ بانی کرے اور ملک مصر کی غلامی میں سے لیڈ کر کے اسے نکالے۔ لیکن جب وہ وہاں سے نکل چکے تو اب جب وہ قریب ہیں وعدہ کی سرزمین میں جانے کے، تو اب ان کی بہن مریم زبان کا غلط استعمال کرتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ پرستار ہیں، یاد رہے کہ ملک مصر سے نکلنے کے بعد، ساحل سمندر پار کر دینے کے بعد خدا کی بندی نے گیت گایا جھانج بجا کر اور خدا ان کی پرستش کی۔ لیکن اب جب یہاں ہم آتے ہیں تو ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اس نے بدگوئی کی، اور وہ بدگوئی زبان سے کی جاتی ہے۔ اور یہاں جب ہم گنتی کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں 12ویں باب میں تو لکھا ہے، اور موسیٰ نے ایک کوشی عورت سے بیاہ کر لیا، سو اس کوشی عورت کے سبب سے جسے موسیٰ نے بیاہ لیا تھا، مریم اور ہارون اس کی بدگوئی کرنے لگے۔ اب یہ دونوں بہن بھائی بزرگ موسیٰ کی جو لیڈر ہیں اس کی بدگوئی کرنے لگے ہیں۔ اور خدا نے جب یہ باتیں سنی تو فرمایا، اور موسیٰ تو تمام روح زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ
حلیم ہے۔ اور خدا نے فرمایا کہ موسیٰ آپ ہارون اور مریم باہر جو ہے وہ نکل آئیں، اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو خدا ان سے بیان کرتا ہے میں اس سے مہموں میں نہیں بلکہ روبرو اور صریح طور پر باتیں کرتا ہوں، اور اسے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے، سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا۔ خدا فرما رہے ہیں کہ تمہیں خوف کیوں نہ آیا، میں نے اسے چنا ہے، میں نے اسے لیڈر بنایا ہے، اور تمہیں خوف نہیں آیا، اور تم نے اس کی بدگوئی جو ہے وہ کرنا شروع کر دی۔ اور جب خداوند کا ابر اس جگہ سے اٹھ جاتا ہے تو میرے عزیزو بائبل مقدس میں لکھا ہے 10ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے اور ابر خیمہ کے اوپر سے ہٹ گیا اور مریم کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گئی، اور ہارون نے جو مریم کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ کوڑی ہو گئی ہے، اور ہمیں یہاں ذکر ملتا ہے کہ وہ کوڑ ہو، وجہ بدگوئی کرنے کے سبب سے۔ اس لیے ہمیں خادموں کا، لیڈروں کا، جو چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو، ہمیں بدگوئی نہیں کرنی، اور جب ہم بدگوئی کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے وہ لعنت کا سبب بن جاتی ہے، ہمارے لیے شاید کوڑ کا یا بیماری کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کے لوگوں کی بدگوئی کرنے سے اجتناب برتنا چاہیے۔ اور یہی نہیں بلکہ اسی طرح جب ہم ایک اور حوالہ اسی گنتی کی کتاب میں دیکھتے ہیں جس کا ذکر 16ویں باب میں ہمیں ملتا ہے، یہاں بنی داتن ہے، بنی ابراہیم ہیں اور بنی قرہ ہے، جب یہ تین جو ہے وہ قبیلے ایک ساتھ جو ہم ملتے ہیں اور تقریباً 250 افراد جو ہے وہ بنتے ہیں، اشخاص ہیں اور سردار اور چند چیدہ لوگوں کو انہوں نے آپس میں ملا لیا ہے، اور خدا کے بندہ موسیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اور جب خدا کے بندہ موسیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، جسے خدا نے مقرر کیا، جسے خدا نے جو ہے وہ لیڈر بنایا، اب جماعت میں سے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں خدا کے بندہ کے خلاف، اور خدا جو ہے وہ فرماتے ہیں اور وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے، کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے اور خداوند ان کے بیچ رہتا ہے، سو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ خدا کا جو بندہ ہے اس کے پاس خاص نعمت ہے، خاص تحفے ہیں، خاص برکتیں ہیں، لیکن جماعت کے لوگ جو ہے وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ تمہارے بڑے دعوے ہو چلے، جماعت کے ایک ایک جو جان ہے، ایک ایک رکن ہے، وہ مقدس ہے اور وہ پاک ہے، اور یہ بات خداوند کو ناپسندیدہ لگتی ہے۔ اور خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے وہ گر جاتا ہے، منہ کے بل جو ہے وہ گرتا اور خدا کے حضور میں گریہ زاری کرتا ہے، اور خداوند نے اسے بتایا، اور جب اس نے یہ کہا کہ کل بنی قرہ اور باقی فریق جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے بخور لے کر جو ہے وہ حاضر ہوں، اور جب بخور لے کر وہاں حاضر ہوتے ہیں تو خداوند کا بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ خداوند دکھا دے گا کہ کون اس کا ہے اور کون مقدس ہے، اور وہ اسی کو اپنے نزدیک آنے دے گا، کیونکہ جسے وہ خود چنے گا وہ اپنی قربت بھی دے گا۔ یہ خدا نے مقدس موسیٰ سے پیغام جو ہے وہ دلوایا اس سارے فریق سے جو کھڑے ہوئے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی بہت ساری جماعتوں میں ایسی سچویشن، ایسے حالات جو پیدا ہو جاتے ہیں کہ خدا کے لوگوں کو خدا کے لوگوں کو خداوند نے برکت دے رکھی ہے، لیکن جماعت میں سے بھی خداوند لوگوں کو برکت دیتا ہے، لیکن جماعت میں سے لوگ کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی برکت نہیں ہے، اور وہ اسی طرح کے دعوے اور اسی طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ لیکن خدا واضح طور پر جو ہے وہ فرماتے ہیں، اور پھر خدا انصاف بھی کرنا جانتے ہیں۔ اور جب ہم خداوند کے کلام مقدس میں آگے پڑھتے ہیں تو ہمیں ذکر ملتا ہے، تب موسیٰ نے کہا اس سے تم جان لو گے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کروں، کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ خدا ہی چنتے ہیں اور اپنے لیے
لوگوں کو اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں تاکہ لیڈ کیا جا سکے. اور خدا کے بندہ نے واضح طور پر جو ہے وہ بتا دیا جو خدا نے پیغام دیا تھا, اگر یہ آدمی ویسی ہی موت سے مرے جو سب لوگوں پر آتی ہے, یعنی طبعی موت سے جو ہے وہ مریں تو ویسے ہی ان پر حادثے جو ہے وہ گزریں, تو میں خداوند کا بھیجا ہوا نہیں ہوں. پر اگر خداوند کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول دے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نگل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں, تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے خداوند کی تحقیر کی ہے. اور اتنا ہی کہنا تھا, اور جب یہ کہہ دیا مقدس موسیٰ نے تو اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھی تو زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی. اور بائبل مقدس میں لکھا اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور کورا کے ہاں کے سب آدمیوں کو اور ان سارے مال و اسباب کو نگل گئے. میرے عزیزو, یاد رہیں کہ ہم جب خدا کے خادموں کے خلاف بات کرتے ہیں تو پھر ہم نقصان اٹھاتے ہیں. اور آج بہت سارے مقدسین خدا کے خادموں کے خلاف جب اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں تو میرے عزیزو ان کے ساتھ بھی بہت سارے مسائل اور پرابلم ایسی ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ہمیں ان باتوں سے جو خدا کے لوگوں کے خلاف ہیں اجتناب برتنا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم خداوند کے حضور میں غضب کا سبب بن سکیں. اپنے آپ کو زبان کو جو ہے وہ روکنا ہے. اور کلام مقدس میں اور بہت ساری سچائیاں موجود ہیں جن کا ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے آج ذکر جو ہے وہ پڑھیں گے تاکہ ہم حقیقی طور پر زبان کا ٹھیک استعمال کرنا جو ہے وہ سیکھ جائیں. اور بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو بڑا بول بولتے ہیں ان کے لیے خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے. تو زبور 12 اور اس کی 3 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں ہمیں ملتا ہے خداوند سب خوشامدی لبوں کو اور بڑے بول بولنے والے کی زبان کو کاٹ ڈالے گا. کلام مقدس یہ فرما رہا ہے کہ وہ زبان کو جو بڑا بول بولتے ہیں وہ کاٹ ڈالے گا. جس طرح بنی کورا نے بڑا بول جو ہے وہ بولا اور وہ زمین پر سے کاٹ ڈالے گئے, وہ فنا ہو گئے اور زمین پھٹ گئی اور وہ اس کے اندر دھنس گئے. میرے عزیزو, خدا جو ہے وہ ایسے لوگوں کی جو ہے وہ نفی کرتا ہے جو خدا کے لوگوں کے لیے غلط زبان کا استعمال کرتے ہیں. پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا جھوٹے لوگوں سے جو جھوٹ بولتے ہیں ان سے نفرت کرتا ہے. اور اس کا ذکر ہمیں امثال کی کتاب اور اس کے 12ویں باب میں ملتا ہے. آئیے ہم اس بات کو بھی خداوند کے کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں. اور 12ویں باب کی جب 22ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں لکھا ہے جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے لیکن راستکار اس کی خشنودی ہیں. جھوٹے لب, اگر خداوند ہی نفرت کر رہا ہے تو امیجن کیجئے, اندازہ لگائیے کس طرح ہمیں برکت ملے گی, کس طرح ہم خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے. وقتی طور پر تو شاید ہمیں خوشحالی اور شادمانی جو ہے وہ مل جائے, لیکن زیادہ دیر وہ خوشحالی اور شادمانی برقرار نہیں رہے گی, کیونکہ خداوند نفرت کرتا ہے. کن سے؟ ان سے جو جھوٹے لب ہیں, جو جھوٹی زبان استعمال کرتے ہیں, خداوند کو ان سے نفرت ہے. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے راستکار اس کی خوشنودی ہے. جو راستکاری کرتے ہیں, جو راست بازی سے چلتے ہیں, خداوند کے حضور میں ان کے لیے جو ہے وہ خوشنودی ہے. وہ خوش رہیں گے, وہ خوشحال رہیں گے, وہ شاداب رہیں گے, وہ شادمان رہیں گے, ان کے دل میں اطمینان رہے گا اور وہ خوشی اور شادمانی حاصل کرتے رہیں گے. اور پھر خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو صحت بخش زبان ہے وہ حیات کا درخت ہے. جب ہم امثال کی کتاب ہی کے 15ویں باب کی 4تھی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں لکھا ہے صحت بخش زبان حیات کا درخت ہے. حیات کا درخت ہے, زندگی کا درخت ہے. کیا زبان صحت بخش, جس زبان سے ہم بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, یہ ہمارے لیے درخت کی مانند, زندگی کے درخت کی مانند بن جاتی ہے اور ہمیں ان کا استعمال کرتا ہے. لیکن آگے لکھا ہے پر اس کی کج گوئی روح کی شکستگی کا باعث ہے.
جو کجگوئی کرتا ہے، جو غلط زبان، منفی زبان استعمال کرتا ہے، ان کے لیے میرے عزیزو روح کی شکستگی بن جاتا ہے۔ اور کلام مقدس میں بزرگ پالوس افسس کی کلیسیا کو کیا کہتے ہیں؟ پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ پاک روح اگر مل گیا، اگر مل جاتا، نعمتیں برکتیں مل جاتی، بخشیں مل جاتی، تحفے مل جاتے، تو اس کی شکر گزاری کریں، نہ کہ ہم غلط زبان استعمال۔ اگر پاک روح رنجیدہ ہو گیا غلط زبان استعمال کرنے سے، تو میرے عزیزو ہم بہت زیادہ پچھتائیں گے، اور ہم بہت زیادہ خدا سے شاید دور ہو جائیں، اور پھر پاک روح کو حاصل کرنے کے لیے بہت سال شاید بیت جائیں۔ اس لیے پاک روح کو رنجیدہ نہ کریں۔ صحت بخش زبان حیات کا درخت ہے، پر اس کی کجگوئی روح کی شکستگی کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو صحت مند رکھنا ہے، تاکہ ہم خوشی اور شادمانی کو حاصل کر سکیں۔ بزرگ پطرس مثبت بات کہہ کر یہ بیان کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں اگر کوئی زندگی سے خوش اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے تو زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات سے باز رکھیں۔ کیا آپ خوش رہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ شادمان رہنا چاہتے ہیں؟ تو میرے عزیزو پھر ہمیں ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے اور بدی کی باتیں کہنے سے باز رکھنا ہے۔ یہ کلام مقدس کی صداقتیں ہیں جو ہمیں جاننا ہے، اور جب ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے باعث برکت بن جاتی ہیں، اور خدا کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے۔ امثال کی کتاب کے جب ہم 18ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی 8ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی کلام مقدس میں لکھا ہے غیبت گو کی باتیں لذیذ نوالا ہیں۔ جو غیبت کرتا ہے اس کی جو باتیں ہیں وہ لذیذ نوالا بن جاتی ہیں، اور لکھا ہے اور وہ خوب ہضم ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی بات کرتا ہے تو پھر اور زیادہ لطف کے ساتھ ہم ان کی باتوں کو جو ہے وہ سنتے ہیں، لیکن خداوند یسوع المسیح نے واضح طور پر مقدس متی کی انجیل میں فرمایا عیب جوئی نہ کرو، تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ لیکن جب کوئی بات ہم سے شیئر کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، اور اس طرح ہم انہیں ان باتوں کو جو ہے وہ اس شخص کے بارے میں جو ہے وہ لیتے ہیں اور جمع کرتے ہیں۔ لیکن کلام ہمیں یہ کیا بتا رہا ہے؟ غیبت گو کی باتیں لذیذ نوالے ہیں، اچھے اچھے نوالے جو ہے وہ ٹیسٹی نوالے۔ جب دوسروں کی غیبت گوئی کی جاتی ہے، دوسروں کی بدگوئی کہاں سے؟ زبان سے کرتے ہیں، اور پھر لکھا ہے وہ خوب ہضم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح پھر ہم دوسروں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کرنے کے دھانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے بھی ہمیں اجتناب برتنے کی بھائیوں بہنوں ضرورت ہے، اور جب ہم اجتناب برتیں گے تو یہ ہمارے لیے باعث برکت بنے گی۔ امثال کی کتاب کے جب ہم 16ویں باب کی جب ہم 23ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے دانا کا دل اس کے منہ کی تربیت کرتا ہے اور اس کے لبوں کا علم بخشتا ہے۔ دل پسند باتیں شہد کا چھتا ہیں۔ وہاں لذیذ نوالے ہیں غیبت گوئی کرنے سے، لیکن جو دانا باتیں کی جاتی ہیں ان کے لیے دل پسند باتیں شہد کا چھتے کی مانند ہو جاتی ہیں، اور وہ جی کو میٹھی لگتی ہیں اور ہڈیوں کے لیے شفا ہے۔ اگر خدا کے کلام کو آپ اگر کوئی بہن بھائی دوست عزیز بیمار ہے، اس کے لیے خدا کے کلام کی چند ایک باتیں آپ بیان کرتے ہیں تو اس کا ایمان تبدیل ہو سکتا ہے، اس کا ایمان گروتھ کر سکتا ہے، اس کا ایمان بڑھ سکتا ہے، اور اسے اس کی تمام بیماری سے شفا دے سکتا ہے۔ لیکن ہم غیبت گوئی کرتے ہیں جو لذیذ نوالے کی طرح ہوتی ہیں، لیکن اچھی زبان اگر استعمال کریں تو ہم دوسرے کی شفا کا سبب بن سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، میں اور آپ کہاں ہیں؟ خدا ان کے کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ نرم زبان ہڈی کو توڑ ڈالتی ہے، نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی۔ کیا ہم نرم زبان استعمال کرتے ہیں؟ ہمیں نرم زبان استعمال کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ بہت ساری جو ہمارے ارد گرد گھاٹیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں، اور ہم راہ راست پر چل کر دوسروں کے لیے برکت کا سبب بننے والے ٹھہر سکے۔ بزرگ یعقوب جو ہے کلام مقدس میں بہت خوبصورت باتیں زبان کے حوالے سے کہتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ زبان قابو میں رکھی جا سکتی ہے، اور اس کی مثال انہوں نے دی کہ جس طرح گھوڑے کے منہ میں
لگام لگائی جاتی ہے، اسی طرح ہم زبان کو بھی قابو میں کنٹرول کر سکتے ہیں، اور خدا کا پاک روح ہی ہے جو ہمیں ہماری زبان پر کنٹرول کرنے کی توفیق بخشتا ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، خداوند میری زبان پر نگہبان بٹھا، اور جس طرح ہم زبور 141 میں کہتے ہیں میرے منہ تے نگہبان بٹھا، ہمیں بھی اپنے منہ پر نگہبان کو مانگنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی کے خلاف ہم بات نہ کریں، عیب نہ کریں، عیب جوئی نہ کریں۔ اور خدا ان کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سارے بدن کو کنٹرول میں کرتی ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے یہ آگ کی طرح ہے، جس طرح تھوڑی سی آگ سارے جنگل میں آگ لگا دیتی ہے، زبان بھی اسی طرح آگ لگا دیتی ہے۔ ہم نے اپنی زبان پر بھائیو بہنوں کنٹرول جو ہے وہ کرنا ہے۔ ایک ہی چشمے سے دو طرح کا پانی نہیں نکلتا، یا تو کھارا نکلے گا یا میٹھا نکلے گا۔ ہم نے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ ہم کہاں پر ہے، اور زبان کے متعلق لکھا ہے کہ کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا، وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، زیر قاتل سے بھری ہے۔ اسی سے ہم خداوند کو باپ کی حمد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوتے ہیں بد دعا بھی دیتے ہیں۔ ایک ہی زبان سے ہم مبارکباد بھی کہتے ہیں، اور ایک ہی زبان سے ہمارے دوسرے بہنوں بھائیوں کے لیے ہم سے بد دعا بھی نکلتی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو شہر کراچی کا ہے۔ ایک بہت بڑے لیڈر نے جو اپنی پاک کتاب تھی اسے اپنے سر پر رکھ کر قسم کھائی، اور پھر کسی دوسرے لیڈر کے لیے اس نے غلط زبان استعمال کی، غلط الفاظ استعمال کیے، اور میرے عزیزو چند منٹوں کے بعد سارا شہر بند ہو گیا، صرف زبان کے کہنے کے سبب سے۔ یہ زبان محبت بھی اس کے اندر ہے اور اس کے اندر نفرت بھی ہے۔ میں اور آپ کیا جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں، کیا دوسروں کی زندگیوں کو برباد کرنے کے لیے، دوسروں کے گھرانوں کو برباد کرنے کے لیے، میاں بیوی کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ کو پیدا کرنے کے لیے، خاندانوں کو توڑنے کے لیے، کلیسیاؤں کو توڑنے کے لیے، اداروں کو توڑنے کے لیے، تنظیموں کو اور آرگنائزیشن کو توڑنے کے لیے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں ان سے اجتناب برتنا ہے، اور جب ہم اجتناب برتیں گے تو پھر ہی میرے عزیزوں ہم خدا ان کی بادشاہی میں داخل ہونے والے ٹھہر سکیں گے، کیونکہ کلام مقدس میں ہم نے پڑھا ہے کہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ میں اور آپ اس کا پھل ہی کھائیں گے، اور خداوند یسوع المسیح نے واضح اور حتمی باتیں کلام مقدس میں فرما دی، اور مقدس متی کی انجیل میں 15ویں باب کی 18ویں آیت میں جب وہ فقی فریسیوں سے بات جو ہے وہ کر رہے ہیں، کھانے پر ایک وقت ان پر جو ہے وہ بحث ہو گئی کہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانا چاہیے۔ ان کے شاگرد جو ہے وہ ہاتھ دھوئے ہوئے نہیں تھے، لیکن جب خداوند یسوع المسیح نے ان سے باتیں کی تو انہیں فرمایا مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں، اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ یاد رہے ہم ناپاک ہوتے ہیں جب ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو پھر ہم ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اور مسیح یسوع نے واضح طور پر فرمایا اب ہمارے اندر سے کیا جو ہے وہ نکلتا ہے، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں۔ اٹ مینز ہماری زبان ہی سے وہ نکلتی ہیں، اور یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، اور ہمیں ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مسیح یسوع نے ایک تعلیم جو ہے وہ دی ہے کہ جو چیزیں اندر سے نکلتی ہیں وہ ہمیں پاک کرتی ہیں، اور وہ ہماری زبان سے ہی نکل کر دوسروں کو داغدار کرتی ہیں اور ہمارے بدن کو بھی داغدار کرتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اجتناب برتنا ہے، اور مسیح نے فرمایا جو باتیں، یہی باتیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے تابع کرنا ہے۔ اور پھر خداوند یسوع المسیح نے 12ویں باب میں جو ہے وہ ہمیں ایک اور تعلیم سے جو ہے وہ آشنا کیا، اور فرمایا کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ زبان پر آ جاتا ہے، اور اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، مسیح یسوع نے تعلیم دی، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں کیا نکال رہے ہیں؟ اچھے خزانے سے اچھی چیزیں باہر آ رہی ہیں، یا برے خزانے سے بری چیزیں باہر آ رہی ہیں؟ یہ ہم سب جو ہے وہ اپنے بارے میں بہتر طور پر جانتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو خداوند کے تابع کرنا ہے۔ اور مسیح نے فرمایا اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے۔ مجھے اور آپ کو اور دیگر جتنے ہیں، جتنے کل دنیا ہے، اس سے ان سب کو
نکمی باتوں کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ میرے اور آپ کے مسیحا کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ارشاد ہوئے ہیں، اور ان کی باتیں حتمی ہیں، ان کی باتیں اٹل ہیں، اور کلام میں درج ہیں۔ زمین و آسمان تو ٹل سکتا ہے، لیکن کلام مقدس کا کوئی شوشہ جو ہے وہ ٹلے گا نہیں، ہٹے گا نہیں، اور ان کی منہ کی باتیں پوری ہوں گی۔ اس لیے اگر ہم اچھے خزانے سے اچھی باتیں نکالتے ہیں تو پھر تیار رہیں، ہمیں اچھا ملنے کو ہے، اچھا پھل ملنے کو ہے۔ لیکن ہم برے خزانے سے بری چیزیں نکال رہے ہیں تو پھر تیار رہیں، ہمیں اس کی سزا ملنے کو ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے جو بات نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے، باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا، اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے اچھے خزانے سے کیا باتیں نکالتے ہیں۔ ہم اگر خزانے سے اچھی باتیں نکالیں گے تو راست باز ٹھہریں گے اور راست بازی کی زندگی بسر کریں گے، لیکن اگر ہم برے خزانے سے بری چیزیں، اس بدن سے اندر سے بری چیزیں نکالیں گے، اس زبان سے برے الفاظ استعمال کریں گے، تو ہم میرے عزیزو پھر سزاوار ٹھہریں گے۔ ہم آج اپنی زندگیوں کو خداوند کے تابع جو ہے وہ کریں۔ ہم کون سی زبان استعمال کریں؟ بدگوئی کی، غیبت گوئی کی، تو پھر ہمیں لعنتیں ملیں گی، پھر ہمیں جو ہے وہ برکتیں نہیں، لعنتیں جو ہے وہ ملیں گی، اور پھر ہم خدا کے قصوروار ٹھہریں گے، لوگوں کے بھی قصوروار اور خدا کے بھی قصوروار۔ کیا خدا جس سے نفرت کرتا ہے کیا اسے برکت دے گا؟ خداوند نے جو ٹھہرا دیا وہ ٹھہرا دیا۔ اپنے آپ کو خداوند کے تابع کریں، اور میرے عزیزو خداوند کے حضور میں خداوند کی مرضی پوری کر کے اچھے خزانے سے اچھی باتیں نکالیں، تاکہ دوسروں کی صحت، دوسروں کی تسلی، دوسروں کی ترقی، دوسروں کی بڑھوتی اور دوسروں کو اٹھا کھڑا کرنے کا سبب بن سکے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اچھے خزانے سے اچھی زبان استعمال کرنے کا فضل دے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔